السلام علیکم ویورز، آج کا ہمارا ٹاپک ہے بیوٹی اینڈ بیسٹ کے بارے میں۔ بیوٹی اینڈ بیسٹ کا جو فرسٹ پارٹ ہے اس پہ میں پہلے ہی ویڈیو بنا چکی ہوں اور اپلوڈ کر چکی ہوں۔ اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھا تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہو تاکہ آپ لوگوں کا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے۔ تو فرسٹ پارٹ لازمی دیکھنا، ورنہ آپ لوگوں کو اسٹوری سمجھ نہیں آئے گی۔ تو چلو ویور شروع کرتے ہیں اسٹوری کو وہاں سے جہاں سے ہم نے اس کو چھوڑا تھا۔ جیسے میں آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں کہ جو بیلیں ہیں وہ چلی جاتی ہیں جنگل میں، جس کو بیڑیے گھیر لیتے ہیں اور اس کو بیسٹ آ کے بچا لیتا ہے بیڑیوں سے، اور خود زخمی ہو جاتا ہے۔ تو بیلے کو رحم آ جاتا ہے اور وہ بیسٹ کا خیال رکھنے کے لیے اس کے محل میں چلی آتی ہے، جسے دیکھ کے سب بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ بیلے بیسٹ کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہے اور اس کے پاس بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، ایک شاعری سناتی ہے۔ کیونکہ بیلے کو شاعری میں بہت زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے، لیکن سناتے سناتے بیلے شاعری بھول جاتی ہے اور اسی شاعری کو بیسٹ کمپلیٹ کر دیتا ہے، جسے بیلے دیکھ کے بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے۔ بیلے بیسٹ سے پوچھتی ہے کیا آپ کو بھی شاعری میں انٹرسٹ ہے؟ تو بیسٹ بتاتا ہے کہ جی ہاں، مجھے بہت زیادہ انٹرسٹ ہے اور میں نے شاعری پہ بہت زیادہ کتابیں بھی پڑھی ہوئی ہیں۔ بیسٹ بیلے سے کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے تمہیں پیار محبت کی شاعریاں بہت پسند ہے، لیکن اگر تمہیں کچھ پڑھنا ہی ہے تو تم کچھ اچھا پڑھو۔ یہ کہہ کر بیسٹ بیلے کو اپنی لائبریری میں لے آتا ہے۔ لائبریری کو دیکھ کے بیلے بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے، کیونکہ گاؤں میں سے کوئی بھی کتاب نہیں ملتی تھی، لیکن اتنے سارے کتاب دیکھ کے وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ بیلے کو خوش دیکھ کر بیسٹ کہتا ہے کہ تم جتنے دن چاہو یہاں پہ رہ سکتی ہو خوشی خوشی۔ یہ سن کر بیلے مسکرا دیتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم گزارنے لگے، ان دونوں کی دوستی ہو گئی۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آ گئے، ایک دوسرے کی لائکس اور ڈس لائکس کو پسند کرنے لگے اور ساتھ میں کھانا کھانے لگے۔ بیسٹ بیلے کو گانے بھی سنایا کرتا تھا۔ ایک دن بیسٹ نے بیلے کو ایک بک دکھائی جو اس نے بتایا کہ اس کو ایک جادوگرنی نے دیا تھا، اور اس بک کو دیکھ کے آپ دنیا کے کسی بھی ٹائم میں چلے جا سکتے ہو۔ یہ سن کر بیلے چاہتی ہے کہ وہ اپنے ماں کے ساتھ گزارے ہوئے آخری لمحات کو دیکھنا چاہتی ہے، جس میں اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی ماں کو ایک انفیکشس ڈیزیز ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنے شوہر سے کہتا ہے کہ وہ بیلے کو لے کر کہیں دور چلا جائے تاکہ اسے بھی یہ انفیکشن نہ لگے۔ یہ سن کر، یہ دیکھ کر بیلے بہت زیادہ غمگین ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد دونوں اپنے پریزنٹ ٹائم میں آتے ہیں، جس میں کینڈل اسٹینڈ بیسٹ کو کہتا ہے کہ وہ بیلے سے اپنی محبت کا اظہار کرے، لیکن بیسٹ کہتا ہے کہ بیلے اس سے کبھی محبت نہیں کر سکتی۔ یہ سن کر ساری چیزیں بیسٹ کو منانے لگتی ہیں اور اس کو ایگری کرواتی ہیں کہ اسے بیلے کو پرپوز کرنا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ بیسٹ کو تیار کرتے ہیں اور بیلے کے ساتھ ڈانس کرنے کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ آگے کہانی میں بیلے کے ابو دوبارہ گاؤں آ جاتے ہیں اور وہ سب کو بتاتا ہے کہ کس طرح سے گیسٹون نے اس کو بیڑیوں کے بیچ اکیلے چھوڑا تھا مرنے کے لیے، اور وہ ساتھ میں اگاتا کو بھی لے کر آتا ہے۔ لیکن یہ سن کر گیسٹون اپنی بات سے مکر جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ کہتا ہے کہ بیلے کے ابو پر ایک شیطان آ گیا ہے اور اگاتا کی بات پہ کوئی یقین نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کو تو گاؤں سے پہلے ہی نکالا جا چکا ہے۔ ساتھ میں اس کا دوست بھی بات کو ماننے سے مکر جاتا ہے۔ سب گاؤں والے گیسٹون کی بات کا بھروسہ کر لیتے ہیں اور یقین کر لیتے ہیں کہ بیلے کے ابو کی مینٹل حالت صحیح نہیں ہے، اس پہ کوئی شیطانی سایہ ہے، اس لیے وہ بیلے کے فادر کو پکڑ لیتے ہیں۔ اور یہاں محل میں بیسٹ اور بیلے بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں ڈانس کو۔ یہ سب دیکھ کے بیسٹ بیلے سے بتاتا ہے کہ مجھے تو یہ ساری فیلنگز بہت اچھی لگ رہی ہیں، میں بہت انجوائے کر رہا ہوں۔ تو بیلے بتاتی ہے کہ اسے یہ ڈانس اس کے فادر نے سکھایا ہے، جس پہ بیسٹ کہتا ہے کہ کیا تم اپنے فادر کو مس کرتی ہو؟ بیلے کہتی ہے بہت زیادہ۔ تو بیسٹ کے پاس ایک جادوئی مرر ہوتا ہے۔ بیسٹ بیلے کو ایک جادوئی آئینہ دکھاتی ہے جس کے ذریعے وہ اپنے والد کو دیکھ سکتی ہے۔ وہ آئینے میں دیکھتی ہے کہ اس کے ابو پہ گاؤں والے ظلم کر رہے ہیں، جسے دیکھ کے وہ اپسیٹ ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر بیسٹ کہتا ہے کہ اسے اس کی والد کے پاس جانا چاہیے، اور ساتھ میں وہ بیلے کو وہ جادو والا آئینہ بھی دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اسے جب بھی یاد آئے وہ میری اس بدصورت چہرے کو دیکھ سکتی ہے۔ یہ سن کر بیلے چلی جاتی ہے اپنے والد کے پاس۔ بیلے کے جانے کے بعد بیسٹ اکیلا ہو جاتا ہے اور وہ اسے بہت زیادہ مس کرتا ہے، کیونکہ بیسٹ کو بیلے سے پیار ہو جاتا ہے۔
کیونکہ بیلے چلی گئی تھی اب ان کا قرض ویسے ہی رہے گا اور اس کے ساتھی اور بیسٹ کبھی بھی اپنی اصلی حالت میں نہیں آئیں گے۔ یہ چیز ان کو بہت زیادہ اپسیٹ کر دیتی ہے۔ جب بیلے گاؤں آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ گاؤں کے لوگ اس کے والد کو مار رہے ہیں، جس پہ بیلے کہتی ہے کہ میرا ابو جھوٹ نہیں بول رہا، جنگل میں واقعی ایک جانور رہتا ہے۔ یہ بات سن کر گاؤں والے اس کی بات پہ بھی بھروسہ نہیں کرتے۔ بیلے جادوئی مرر میں سارے گاؤں والوں کو بیسٹ کو دکھاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ دیکھو وہاں پہ واقعی میں ایک بیسٹ موجود ہے، لیکن ساتھ ہی وہ بتاتی ہے کہ وہ بیسٹ بہت اچھا ہے، وہ کسی کا نقصان نہیں چاہتا ہے۔ یہ سن کر گیسٹون کو غصہ آ جاتا ہے کیونکہ اسے ریئلائز ہو جاتا ہے کہ بیلے کو ضرور بیسٹ سے پیار ہو گیا ہے۔ وہ سب کو بھڑکاتا ہے کہ بیسٹ نے بیلے پہ بھی کوئی جادو کیا ہے، جس کی وجہ سے بیلے اور اس کے ابو کو دونوں کو جیل میں بند کیا جائے۔ اس کے بعد وہ تمام گاؤں والوں سے کہتا ہے کہ ہمیں اس بیسٹ کو ختم کرنا ہوگا، ورنہ وہ ہمارے گاؤں آ کے ہم سب کو ختم کر دے گا، ہم سب کو مار ڈالے گا اور ہمارے گاؤں کو ختم کر دے گا۔ پورا گاؤں اس کی باتوں میں آ جاتا ہے اور پیلس کی طرف چل پڑتے ہیں۔ جب وہ بیسٹ کے محل میں آتی ہیں تو محل کی ساری چیزیں ان پہ اٹیک کر لیتی ہیں۔ گاؤں والوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اب آ جاتے ہیں گیسٹون کی طرف، جو بیسٹ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے پاس آ جاتا ہے۔ بیسٹ اس وقت بہت زیادہ اداس ہوتا ہے کیونکہ بیل کے جانے کے بعد اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا ہوتا۔ بیسٹ کو اداس دیکھ کر گیسٹون کہتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے کہ بیلے تم سے محبت کرتی ہے؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، اس نے ہمیں کو مارنے کے لیے بھیجا ہے۔ اور یہ کہہ کر وہ بیسٹ پہ گولی چلا دیتا ہے، جس کی وجہ سے بیسٹ نیچے گر جاتا ہے۔ گرنے سے پہلے وہ ایک ٹوپ کو پکڑ لیتا ہے۔ گیسٹون بیسٹ پہ دوسری گولی چلانے والا ہوتا ہے کہ بیلے آ جاتی ہے اور اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے، جس میں گیسٹون خود ہی نیچے گر جاتا ہے۔ بیسٹ اوپر آنے کی کوشش کرتا ہے، تبھی بیل اسے بتاتی ہے، آواز دیتی ہے کہ اس نے گاؤں والوں کو نہیں بھیجا بلکہ اس نے گاؤں والوں کو بہت زیادہ روکنے کی کوشش کی۔ بیل کی آواز سن کے بیسٹ کے اندر ایک ہمت آ جاتی ہے، اس لیے وہ جاتا ہے اور گیسٹون کا مقابلہ کرتا ہے۔ وہ گیسٹون کو گردن سے پکڑتا ہے اور ہوا میں چھوڑتا ہے۔ وہ جیسے ہی گیسٹون کو نیچے پھینک رہا ہوتا ہے، تبھی گیسٹون اس کی بہت زیادہ منتیں کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بیسٹ مجھے پلیز مت مارو۔ یہ سن کر بیسٹ کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ اسے پکڑ کے پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بیسٹ نہیں ہوں۔ گیسٹون یہاں سے چلا جاتا ہے اور بیسٹ آ جاتا ہے بیل کے پاس۔ اب گیسٹون موقع کا فائدہ اٹھا کر پیچھے سے وار کرتا ہے اور بیسٹ پہ گولی چلاتا ہے۔ گیسٹون جہاں پہ کھڑا ہوتا ہے وہیں سے خود بخود گر جاتا ہے۔ اتنا اونچائی سے گرنے کے بعد وہ مر جاتا ہے۔ بیسٹ جو کہ بہت زیادہ زخمی تھا اور اپنی آخری سانسیں گن رہا تھا، تبھی بیل بتاتی ہے کہ اب وہ کبھی بھی بیسٹ کو اکیلے چھوڑ کر نہیں جائے گی۔ بیسٹ کہتا ہے اب تو میں جانے والا ہوں، جسے سن کر بیلے کہتی ہے کہ نہیں، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، سب کچھ نارمل ہو جائے گا۔ اتنے میں جو لاسٹ پیٹل ہوتا ہے اس جادوئی پھول کا، وہ بھی گر جاتا ہے۔ اس کے گرتے ہی بیسٹ بالکل خاموش ہو جاتا ہے اور محل کی تمام چیزیں جو حرکت کر رہی تھیں وہ بھی خود بخود بے جان ہو جاتی ہیں۔ بیسٹ کو ایسے خاموش دیکھ کے بیل بہت زیادہ روتی ہے اور روتے روتے وہ کہتی ہے کہ وہ بھی بیسٹ سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے۔ اتنے میں اگاتھا آ جاتی ہے۔ یہ اگاتھا کوئی اور نہیں تھی، یہ وہی تھی جس نے بیلے کے ابو کی جان بچائی تھی، اور وہ اور کوئی نہیں، یہ وہی جادوگرنی تھی جس نے ایک پرنس کو بیسٹ بنا دیا تھا۔ دیکھتی ہے کہ بیسٹ کو ایک لڑکی سے پیار ہو گیا ہے اور اس لڑکی کو بھی بیسٹ سے پیار ہو گیا ہے، اس لیے وہ قرض ختم ہو جاتا ہے اور بیسٹ ایک خوبصورت شہزادہ بن جاتا ہے، جسے دیکھ کے بیل بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ پیلس کی ساری چیزیں اپنی اصلی حالت میں آ جاتی ہیں، سب انسان بن جاتے ہیں دوبارہ سے اور سب بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ بیل اور بیسٹ بھی بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور ڈانس کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ تھی ہیپی اینڈنگ۔